الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا کی، ہمیں قرآن سے رہنمائی کی، ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو رہنما بنایا، ہمارے لیے صحابہ کو علماء کو نمونہ بنایا، جس کو دیکھ کر ہم اپنی بھی تربیت کر سکتے ہیں اور اپنے آئندہ آنے والے نسلوں کی بھی تربیت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کا جوڑا حوا علیہ السلام کو بنایا۔ شیطان بھی انہی کے ساتھ زمین پر آیا تھا۔ جس طرح اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو بھٹکایا، اسی طرح ان کے اولاد کے پیچھے بھی لگ گیا۔ اس نے اللہ کے سامنے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اس کے اولاد کو اپنے قابو میں کروں گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہ ہمیں اچھا یاد رکھنا چاہیے کہ ایک طرف ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو اللہ کا فرما بردار بنائے، اور شیطان اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے، ہم اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو بہت توجہ کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص کو اس کے رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو سب والدین کو ان کے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے باپ کے مقابلے میں ماں کو جو مرتبہ دیا ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش، اس کی تربیت، اس کی تعلیم کے بارے میں زیادہ محنت کرتی ہے۔ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلا کام اچھے ماحول کا انتخاب کرے، اپنے بچوں کو اسلامک ماحول فراہم کرے، اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُوا أَنفُسَکُم وَأَہْلِیکُم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ کے آگ سے۔ اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ دوزخ سے آگ سے بچوں کو بچانے کے لیے انہی بری کاموں سے بھی بچنے کی تربیت دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِیمُ بَنِیهِ وَیَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پیغمبروں نے، ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو وصیت کی تھی کہ اے میرے بچوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، یعنی دین اسلام کو، تو تم نہ مننا مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یعنی انہیں یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ موت جو ہے فرما برداری کی حالت میں آئے، اللہ کی فرما برداری کی حالت میں موت آئے، یعنی زندگی بھر اللہ کے فرما بردار رہنا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ہماری بہت اہم ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی آخرت کی فکر کرے۔ بچے کے پیدائش سے پہلے ہی سے اس کے نیک ہونے کی دعائیں، اور جب بچہ پیدا ہو کان میں اذان دی جائے، کھجور چبا کر بچوں کے تالو پر لگائے جائے اور ان کے لیے کسی نیک شخص سے دعائیں کرائے جائے۔ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، بچہ کا نام اچھا رکھا جائے، کیونکہ نام کا اثر بہت ہوتا ہے بچوں پر۔ ہم نام تو رکھ لیتے ہیں اچھے اچھے، لیکن بلاتے ہیں ان ناموں سے نہیں، تو بلانا بھی انہی ناموں سے ہوگا۔ تو بچپن ہی سے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئے۔ بچہ غذا کا ہی محتاج نہیں، بلکہ محبت و شفقت اور کیئر کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ہمارے بچوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے مارو۔ بچوں کو روزہ، صدقہ، خیرات کی بھی عادت ڈالے۔ میاں بیوی کے تعلقات کا اثر بچوں پر بہت پڑتا ہے، لہٰذا گھر کا ماحول کو ایک اچھا ماحول، سکون والا ماحول، راحت والا ماحول بنائے تاکہ بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کی تلاوت۔ جو بچوں کو ہم سکھانا چاہتے ہیں
اس کو ہمیں کر کے دکھانا ہوگا۔ مثال کے طور پر جھوٹ چھڑوانا چاہتے ہیں تو ہمیں خود جھوٹ کو زندگی سے نکالنا ہوگا، ہمیں سچا بننا ہوگا۔ بچے ہمارے آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ بچوں کو اگر ہم اچھی تربیت کریں تو ہماری آخرت بھی سنور جائے گی اور ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک اچھے ماں باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔